السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 50 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے، یعنی جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ نصیحت فرمانا۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ باقی رہیں گی، اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ وعدے کیے تو اسے یہ بات بہت پسند آئی، لیکن وہ کسی کام پر حامان سے مشورہ لیے بغیر قطعی فیصلہ نہیں کرتا تھا، اور اس وقت حامان موجود نہ تھا، اس لیے اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا۔ جب وہ آیا تو فرعون نے اسے یہ خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں۔ یہ سن کر حامان کہنے لگا میں تو تجھے عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا کہ تو رب ہے اور بندہ بننا چاہتا ہے، تو معبود ہے اور عابد بننے کی خواہش کرتا ہے۔ فرعون نے کہا تو نے ٹھیک کہا، یوں وہ ایمان قبول کرنے سے محروم رہا، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے، یعنی آپ کی تعلیم اور نصیحت اس امید کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ کو اجر و ثواب ملے اور اس پر حجت لازم ہو جائے اور اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اور حقیقت میں ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پیار محبت سے
نصیحت کرے، کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے یہ امید ہوتی ہے کہ سامنے والا نصیحت قبول کر لے یا کم از کم اپنے گناہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے۔ نیز یاد رہے کہ دین کی تبلیغ کے علاوہ دیگر دینی اور دنیاوی معاملات میں بھی جہاں تک ممکن ہو نرمی سے ہی کام لینا چاہیے، کہ جو فائدہ نرمی کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ سختی کرنے کی صورت میں حاصل ہو جائے، یہ ضروری نہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں نرمی کے فضائل پر مشتمل ہم 4 احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ دوسری حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی سے حصہ دیا گیا، اور جسے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا اسے بھلائی کے حصے سے محروم رکھا گیا۔ تیسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ چوتھی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ اپنی بارگاہ کے باغی اور سرکش کے ساتھ کس طرح اس نے نرمی فرمائی، اور جب اپنے نافرمان بندے کے ساتھ اس کی نرمی کا یہ حال ہے تو اطاعت گزار اور فرما بردار بندے کے ساتھ اس کی نرمی کیسی ہوگی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو آپ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ، یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے کہ میں معبود ہوں، تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہے کہ صرف تو ہی معبود ہے، اور یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے تم لوگوں کا سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا عالم ہوگا جو کہتا ہے میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد ہے، دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ اللہ نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ چنانچہ وہ ایک منزل یعنی تقریباً 18 میل چل کر آپ علیہ السلام سے ملے، اور جو وحی انہیں ہوئی تھی اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی۔ فرعون چونکہ ایک ظالم و جابر شخص تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی، اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں رسالت کی تبلیغ کرنے سے پہلے ہی قتل کر کے ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکشی پر اتر آئے گا اور تیری شان میں نازیبا کلمات کہنے لگے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب موذی انسان اور موذی جانوروں سے خوف کرنا شان نبوت اور توکل کے خلاف نہیں۔ وہ جو کثیر آیتوں میں لا خوف علیہم فرمایا گیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں، کیونکہ ان آیات میں خوف نہ ہونے سے مراد قیامت کے دن خوف نہ ہونا ہے، یا اس سے اس خوف کا نہ ہونا مراد ہے جو نقصان دہ ہو اور خالق سے دور کر دے۔
جبکہ انہیں مخلوق کی طرف سے ایذا پہنچنے کا خوف ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک حکایت بیان کی جائے گی۔ چنانچہ کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ عامر بن عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ شام کی طرف جا رہے تھے کہ ان کو پیاس لگی اور وہ ایک جگہ پانی پینا چاہتے تھے، مگر پانی اور ان کے درمیان ایک شیر حائل تھا۔ وہ پانی کی طرف گئے اور پانی پی لیا تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ تو عامر بن عبداللہ نے کہا کہ اگر میرے پیٹ میں نیزے گھونپ دیے جائیں تو وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈروں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ جو شخص عامر بن عبداللہ سے بہت افضل تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کے غیر سے ڈرے تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مراد یہ ہے کہ خوف خدا کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیاوی موذی اشیاء سے بھی نہ ڈرے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کا اظہار نہ کرتے۔ البتہ یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بعض بندگان الہی پر بعض اوقات بعض خاص احوال طاری ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے بے خوفی کے افعال کرتے ہیں، اور وہ احوال بھی ناپسندیدہ نہیں ہیں، بلکہ بہت مرتبہ وہ کرامت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا تم ڈرو نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، بے شک میں اپنی مدد کے ذریعے تمہارے ساتھ ہوں، اور میں سب سن رہا ہوں اور سب دیکھ بھی رہا ہوں۔ آیت نمبر 47 اور 48 میں ارشاد ہے، پس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، اور فرعون کے پاس جا کر کہو ہم تیرے رب عزوجل کے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا اے فرعون تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں بندگی اور اسیری سے رہا کر دے، اور ان سے محنت و مشقت کے سخت کام لے کر انہیں تکلیف نہ دے۔ بے شک ہم تیرے رب عزوجل کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں جو ہماری نبوت کی صداقت کی دلیل ہیں۔ فرعون نے کہا وہ معجزات کیا ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ روشن ہونے کا معجزہ دکھایا اور فرمایا جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے دونوں جہاں میں سلامتی ہے اور وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ بے شک ہماری طرف وہی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو ہماری نبوت کو اور ان کے احکام کو جھٹلائے جو ہم لائے ہیں اور ہماری ہدایت سے منہ پھیرے۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد ہے، فرعون بولا اے موسیٰ تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی پھر راہ دکھائی۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے جب فرعون کو یہ پیغام پہنچایا تو وہ بولا اے موسیٰ تو تم دونوں کا رب کون ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا ہمارا رب عز و جل وہ ہے جس نے محض اپنی رحمت سے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی، جیسا کہ ہاتھ کو اس کے لائق ایسی شکل دی کہ وہ کسی چیز کو پکڑ سکے، پاؤں کو اس کے قابل کہ وہ چل سکے، زبان کو اس کے مناسب کہ وہ بول سکے، آنکھ کو اس کے موافق کہ وہ دیکھ سکے، اور کان کو ایسی شکل و صورت دی کہ وہ سن سکے۔ پھر راہ دکھائی اور اس کی معرفت دی کہ دنیا کی زندگانی اور آخرت کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو کس طرح کام میں لایا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔